محترم جناب بھائی عثمان صدیق صاحب کو کہ وہ آپ سے مختصر وقت کے اندر ہم کلام ہوں۔ بھائی عثمان صدیق صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ سامعین کرام، اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ آفروں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بخشش کے بہانوں کو ڈھونڈتا ہے تاکہ میں اپنے بندے کو کسی طرح بخش دوں۔ اللہ تو ہمارے طرح طرح کی آفریں دیتا ہے۔ یہ جو رمضان ہے یہ ہمارے لیے آفر ہے۔ یہ جو آج یا کل آخری روزہ ہے جو ہم سے جا رہا ہے یہ بھی ایک ہمارے لیے آفر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا تاکہ اب میرے جو بندے ہیں وہ اپنی بخشش کروا لے۔ اس کے ساتھ رمضان کے اندر بھی اور آفریں دی تاک رات تاکہ بندے اس سے اپنی بخشش کروا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے نوازتا ہے، ڈھونڈتا ہے، بخشش کے بہانے بناتا ہے کہ تاکہ میں اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، آپ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو تو کیا مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ان اللہ یغفر، اللہ کیا کرے گا؟ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کرے گا؟ کیونکہ وہ تو غفور ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ میں حدیث کو ملاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ وہ فرماتے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں من تقرب منی، جو میرے قریب آتا ہے کتنا؟ شبرن، ایک برشت، ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں کتنا آتا ہوں؟ ایک ذراع آتا ہوں۔ اور جو ایک ذراع آتا ہے میں دو بازو کے قریب اس کے، جتنا دو بازو کو پھیلاتے میں اتنا قریب آتا ہوں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من لقینی، جو میری طرف آ کے مجھے ملے اس کے گناہ جو ہیں وہ پوری زمین کے برابر ہو، پورے زمین کے برابر ہو، پھر بھی میں اسے معاف کر دوں گا۔ من لقینی اتیتہ، جو مجھ سے ملاقات کرے، آئے، یمشی چل کر آئے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اتیتہ ہرولت، میں اس کے ساتھ تیزی کے ساتھ آتا ہوں۔ وہ پوری زمین بھر، جتنی زمین ہے یہ ساری غلطیوں سے بھر کر میری طرف آ جائے پھر بھی میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن ایک بات، ایک کنڈیشن، ایک شرط اللہ نے رکھ دی ہے، وہ کیا ہے؟ لا یشرک بی شیئا، اگر اس نے شرک نہ کیا ہو، اگر شرک کی ملاوٹ ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ دنیا ہی میں بخشش کروا لو، اگر شرک ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آخری حدیث پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے، دنیا میں ہمیں اتنی آفریں دی، اللہ فرماتے ہیں 5 نمازیں پڑھو 50 کا ثواب دوں گا۔ اور زکوٰۃ، ہر طرح کے، اللہ ہر طرح کے ہمیں بہانے دیتا ہے تاکہ میں اپنے بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دوں، جنت کا اس کو ٹکٹ تھما دوں۔ یہ تو میرا اللہ ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آج دنیا میں کوئی ایسا ہے
اللہ فرماتے ہیں جب ہم نیکی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے ابھی ہم نے ارادہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں لکھ لو لکھ لو، تو وہ لکھ لیتے ہیں۔ جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے 10 سے 700 گناہ تک کر دو۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کی طرف لپکتے ہیں، گناہ کی طرف جب جاتے ہیں، ابھی ہم ارادہ کیا ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں رک جاؤ رک جاؤ، ہو سکتا ہے میرا بندہ نہ کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ کیا کرتا ہے ایک کامل نیکی کا ثواب دے دیتا ہے، اگر وہ کر لیتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے فرشتوں نیکیاں تو 10 گناہ لکھی تھی نا، 10 سے 700 گناہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹرا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے گناہ ایک ہی لکھنا ہے۔ یہ ہے میرا رب جو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ میں آخری حدیث پڑھ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَعْلَمُ أَهْلُ الْجَنَّةِ لَآخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللہ فرماتے ہیں جو آخری بندہ ہے نا جنت میں داخل ہوگا اور جہنم میں داخل ہوگا، میں اس کو جانتا ہوں۔ تو آگے اللہ کے رسول نے فرمایا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن، تو کیا ہوگا؟ فَيُقَالُ، کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اعرضوا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو اعرضوا علیہ صغا، اس کے صغیرہ گناہوں کو اس میں پیش کرو، اس کے صغیرہ گناہ اس کو دکھاؤ، وَرْفَعُوا عَنْهُ كِبَارُهَا، اس کے جو کبیرہ گناہ ہے نا وہ چھپا دو اور اس کو چھوٹے گناہ اس کو دکھاؤ۔ تو جو آدمی ہوگا جب گناہ دیکھے گا اللہ فرمائے گا اسے کہا جائے گا عملت قضا و قضا، یہ آپ نے فلاں فلاں دن کے یہ گناہ کیے تھے، عملت یوم قضا و قضا، یہ گناہ تو نے کیے تھے۔ آج دنیا کا کیمرہ کھول دیا جائے تو ساروں کا سر نیچے ہو جاتا ہے، اگر کوئی کام ہوا ہو تو وہ تو میرے اللہ کا کیمرہ ہے۔ کترامن کاتبین جو بیٹھے ہیں، جو آپ کی ویڈیو بھی بناتے ہیں، آپ کے لکھتے بھی ہیں، آپ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن چلائے گا کہ کیا بندے یہ آپ نے گناہ کیا تھا، وہ سارا دیکھتا جائے گا۔ ابھی اللہ صغیرہ دکھا رہا ہے اس کو تو وہ اپنا سر نیچے کر لے، کیوں؟ نعم، یا دنیا کے کام آپ پوچھیں گے یقولو یہ سارے گناہ آپ نے کیے، تو کہ نعم، کیونکہ دنیا کے کیمرے کے سامنے سارے مان جاتے ہیں وہ تو میرے اللہ کا کیمرہ ہے، تو وہ کہے گا جی ہاں کیا ہے۔ وہاں پہ کس کی پاور ہے؟ لا یستطیع ان ینکر، کس کی پاور ہے وہاں پہ جو کہے انکار کرے کہ میں نے یہ نہیں کیا؟ تو اللہ کیا کہے گا؟ ابھی کبیرہ گناہوں کو پیش نہیں کیا، اللہ اس کو کہے گا یقولو، کہا جائے گا ان کو کہ اس کی جو ساری غلطیاں ہیں صغیرہ سارے گناہ، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دو۔ یہ ہے میرا اللہ، سارے گناہوں کو نیکیاں کے اندر بدل دو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو بندہ ہے جو کہتا ہے ابھی اسے ڈر ہے، وہ مشفقن، وہ ڈر رہا ہے کہ میرے تو بڑے بڑے گناہ کبیرہ بھی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اللہ کو تو سارا پتہ ہے نا، لیکن وہ ڈر رہا ہے ابھی وہ بھی پیش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اس کے جو صغیرہ ہے سب کو بدل دو۔ جب اس کو پتہ چل جائے گا اللہ نے تو میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر وہ کہے گا اللہ میں نے تو کبیرہ گناہ بھی بہت تھے، وہ کدھر ہے؟ وہ بھی میرے تھے، پہلے نہیں بتا رہا، اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ وہ کہے گا میرے کبیرہ گناہ کدھر ہے؟ وہ بھی بہت تھے۔ تو اللہ کے نبی صحابی کہتا ہے لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ضحک، اللہ کے نبی مسکرا پڑے، آپ کی جو نواجذ ہے داڑھیں وہ آپ کی نظر آنے لگی۔ یہ آدمی کا دیکھ کے کہ پہلے وہ کہے گا میرے صغیرہ گناہ دیکھ کے وہ پریشان ہوگا، جب وہ نیکیوں میں بدلتے دیکھے گا تو کہے گا اللہ میرے تو کبیرہ گناہ بھی تھے۔ یہ ہے میرا اللہ۔ اللہ تو بخشش کے بہانے بناتا ہے تاکہ میں اپنے بندے کو معاف کر دوں اور اس کے نام جنت الاٹ کر دوں۔ یہ تو ہم ہیں نا، کبھی کدھر کبھی کدھر سستی اپناتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟
کس نے ڈالا؟ اللہ تو بڑا غفار ہے، کریم ہے، آ تو صحیح، اللہ سے مانگ تو صحیح۔ اللہ تو ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے، کہتا ہے آج ہے کوئی کہیں پہ جاب کرتا ہو، کہیں اپنے بڑے کے پاس ہے کوئی، وہ ڈیلی اس سے پوچھے آج تجھے کسی کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی چیز تو چاہیے تو نہیں ہے، کوئی پچھلی آپ نے کوتاہیاں کی ہیں وہ آپ کے میں معاف کر دیتا ہوں، ایسا کوئی ڈیلی پوچھتا ہو؟ نہیں پوچھتا۔ یہ تو میرا اللہ ہے، وہ رات کو آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، ہے کوئی تکلیفیں دور کروانے والا؟ اللہ ہے۔ یہ تو غفار اللہ ہی ہے جو ہمیں بہانے بناتا ہے معاف کرنے کے، تاکہ ہم معاف کر کے اس کو جنت میں الاٹ کر دیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ ہمارا رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، جو آپ کو پالتا ہے، سارا کچھ دیتا ہے۔ آج اولاد نافرمان ہو جائے نا، یہ نیوز پیپر بڑے پڑے ہیں کہ یہ جدا کر دیا، یہ مجھ سے علیحدگی ہو گئی، اس کا یہ ہو گیا، کیوں؟ نافرمان ہو گیا ہے۔ تو میرے اللہ نے کبھی کہا کہ تو میرے اتنے دن گھر میں نہیں آیا، اتنے دن آپ گھر میں نہیں آئے میرے، تو میں بھی آپ کو علیحدہ کرتا ہوں۔ اللہ تو کہتا ہے آؤ میرے بندے، معافی مانگو تو صحیح۔ قیامت تک جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اللہ انتظار میں ہے، آؤ میرے بندے۔ ڈیفرنٹ مختلف آفریں دے رہا ہے، کبھی نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی۔ یہ روزے کس لیے دیے اللہ نے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری کو اختیار کر لو۔ پرہیزگار جب روزے آپ رکھ لو گے، پرہیزگاری اپناؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف آپ راغب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے میرا اللہ۔ آئیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو معافی مانگنے میں کس کا فائدہ ہے؟ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج دونوں ہمارے ہیں، فائدہ بھی ہمارا ہے، نقصان بھی ہمارا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، میری طرف آتا ہے، مجھ سے بخشش مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اس کے من کل ضیق، میں اس کی ہر تنگی کو دور کر دوں گا، اس کو ایسا رزق دوں گا ایسی جگہ سے کہ اسے گمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے میرا اللہ، فائدہ بھی ہمارا ہے، اس کے ساتھ پھر بینیفٹ دے رہا ہے۔ یہ ہے اس کے ساتھ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ اس کو ایسا رزق دے گا، اسے گمان نہیں ہوگا، اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی کی پہلے بھی آپ کو میں نے حدیث سنائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ ہے جو پہلا بندہ اور آخری جہنم میں جائے گا اور جنت میں جائے گا اور جہنم سے نکالا جائے گا، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ من کانا، اللہ فرمائے گا، اللہ کیا فرمائے گا ان کو؟ من کانا، جو بھی ان بندوں میں ہے اس کے دل میں من خردل، رائی کے برابر بھی ایمان ہے، تو اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ ہے میرا اللہ۔ اللہ تو طرح طرح کے آپ کے بخشش کے بہانے بناتا ہے تاکہ میں آپ کو معاف کر دوں، تو اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت، اے اللہ جب مجھے موت آئے تو میں توبہ کر چکا ہوں، ہر گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی، اے اللہ کے رسول
ان میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ آپ کے آنے کی دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے کی دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے میرا اللہ۔ اللہ کی طرف آ کے تو دیکھے، اللہ سے مانگ کے تو دیکھے۔ یہ جو ہم اللہ کے ساتھ بنائیں گے تو ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، لیکن اگر ہم کسی اور پہ، جب اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ کی طرف آئیں گے تو ساری ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب ہم کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پریشانیاں ہی ہوں گی، کیونکہ اللہ پہ جو توکل کرتا ہے اس میں بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم تو دن میں کتنی بار توبہ کرتے ہوں گے؟ کوئی ہے جو روزانہ اللہ سے توبہ کرے کہ مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے؟ یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ خود ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کا سارا نظام چلایا، تو اللہ نے اپنے عرش پر ایک بک میں لکھ دیا کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پہ غالب ہے، آ کے تو دیکھو مجھ پہ، میری طرف آ کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو، بخشش طلب کر کے تو دیکھو، کیونکہ اللہ نے پہلے دن سے لکھ دیا تھا کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پہ غالب ہے۔ تو آپ جتنے گناہ کر کے اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ سے معافی مانگے، لیکن معافی کیسے مانگنی ہے؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرنی ہے کہ اس کے بعد غلطی نہیں کرنی۔ جب ایسی توبہ کریں گے، اللہ سے وعدہ کریں گے کہ اس کے بعد گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، ہر آدمی خطا کار ہے، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی کوتاہی لازمی ہے۔ ایک ذات ہے جو معصوم ہے، وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو تمام گناہوں سے معصوم ہے، لیکن خود بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے 70 مرتبہ ایک دن میں، ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ۔ اللہ اکبر اللہ تعالی اپنے بندے کو معاف کرنے کے ڈیفیرنس بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آؤ تو صحیح، اللہ سے معافی مانگو تو صحیح، اس سے طلب کرو تو صحیح۔ یہ جو ہم آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں پیار کرتے ہیں، آپس میں الفت کرتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ تو اللہ نے ابھی 1% آپ میں محبت رکھی ہے۔ باپ بیٹے پہ قربان ہونا چاہتا ہے اور بیٹا باپ پہ قربان ہونا چاہتا ہے۔ ماں اور بیٹے کی محبت، بیٹے اور باپ کی محبت، دادا اور پوتے کی محبت، یہ سب محبتوں میں یہ اللہ تعالی نے 100 رحمتیں اللہ کے لیے کتنی ہے؟ 100% رحمتیں ہیں، اللہ نے 1% زمین پہ اتاری ہے، 99% اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ کرے گا۔ ہے کوئی اللہ جیسا؟ لیکن یہ تو ہم بدبخت ہیں، بدنصیب ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی گناہ۔ اللہ کہتا ہے چل گناہ ہو گیا ہے پھر بھی آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگو تو صحیح، میں تمہیں معاف کر کے جنت الاٹ کر دوں گا۔ لیکن پارٹنر نہیں بنانا، کسی چیز میں اللہ کا پارٹنر نہیں بنانا۔ آج دنیا میں ہونا، ہم دنیا میں کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرے، وہ کاروبار چل جائے، وہ کمپلیٹ ہو جائے، وہ اچھا بھلا چلے، تو ہم کسی کو اس کے پارٹنر بنائیں گے اس میں کہ میں آپ کا حصے دار بنوں گا؟ یہ تو اللہ ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں لا یشرک بی، آپ نے شرک نہیں کرنا۔ اگر شرک نہیں کرو گے، میری طرف آؤ گے تو میں سارے غلطیوں کو آپ کی معاف کر دوں گا۔
یہ ہے اللہ۔ ہم اپنی ماں کو دیکھیں، ماں بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک ماں، تو اللہ کیا کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا اللہ جانے دے گا جہنم میں ہمیں؟ قطعاً نہیں جانے دے گا، لیکن اگر شرک ہوا تو اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دعا ہے کہ اللہ کا چلو 1-2 منٹ اور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنایا ہے مجھ کو اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزانہ رات کو توبہ کر کے سونے کی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے صبح ہوگی نہیں ہوگی، رات کو توبہ کر کے سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔